سورة البقرہ آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور اس جب جعلنا بنایا ہم نے البیت خاص گھر مثابتاً لوٹنے کی جگہ لی واسطے الناسی لوگوں کے وا اور امنا امن وا اور اتخذو بناؤ تم من سے مقامی مقام ابراہیم علیہ السلام مصلن نماز کی جگہ وا اور عہدنا وعدہ لیا ہم نے الا طرف ابراہیم علیہ السلام وا اور اسماعیل علیہ السلام ان یہ کہ طاہرہ پاک کرو تم دونوں بیتی گھر یا میرا لی واسطے الطائفین طواف کرنے والوں وا اور عاکفین اعتکاف کرنے والوں وا اور الرکعی رکوع کرنے والوں السجود سجدے با محاورہ ترجمہ ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا، بیت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابتاً سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرہ و زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے میں مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون یعنی امن میں آ جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے، اور اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، بلکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں داخل ہوتا ہے، عین نماز میں ہوتا ہے۔
لہٰذا عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ جس طرح ایک پتھر کسی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لگ گیا، عظمت والا ہو گیا، تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ گئے وہ کتنے عظمت والے ہوں گے۔ بزرگان دین جو ہیں ان کے آثار ہوتے ہیں، تبرکات ہوتی ہیں، استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہوتی، ان کا احترام کرنا وہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ پھر فرمایا ان طاہرہ کہ پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد شریف مسجد حرام جو ہے وہ حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھنے کا حکم ہے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا بھی ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہی حکم ہے اس آیت کا۔ یہ سنت انبیاء ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ اسی طرح یہ سنت انبیاء بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں رائج تھا، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، انتظام سنبھالنے والا، اور وہ صالح انسان ہو کہ مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔